وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پوسٹ بھیجی ہے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے جس انسان نے قرضہ لیا اور پھر اس کو ادا کرنے کی کوشش کی لیکن ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ مسند احمد کا حوالہ ہے 4023 نمبر۔ یہ اس دن بتایا تھا اس نمبر پر نہیں ہے۔ اب نیچے جی انہوں نے لکھ کر بھیجے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی یہ روایت من حمل من امتی دین ثم جہاد فی قضائہ فمات ولم یقضہ فانا ولیہ۔ آگے جی مسند احمد کے جو نمبر ہیں وہ بھی لگائے ہیں 24455۔ مسند ابی یعلا طبرانی کی اوسط کا بھی حوالہ اس میں موجود ہے، سٹیٹس صحیح بھی لکھا ہے۔ تو کہتے ہیں جی یہ روایت صحیح ہے، یہ روایت ثابت ہے، صحیح حدیث ہے، بعد میں حسن کا ہے، بہرحال یہ حسن صحیح حدیث ہے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس روایت کی سند میں امام زہری کی تدلیس ہے تو اس کا بھی انشاءاللہ حل آپ کو بتاتے ہیں جی۔ اور یہ روایت کئی کتابوں کے اندر کئی کتابوں میں موجود ہے، کئی کتابوں میں یہ روایت آتی ہے، اور تقریباً زہری کی تدلیس اس میں موجود ہے، جس طرح کہ امام اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امام زہری کی ہی روایت کی طرف اشارہ دیا ہے مسند اسحاق میں کہ ساری جو ہے نا یہ روایت کلہم زہری سے ہے۔ بہرحال یہ یاد رکھنا کہ اس میں زہری کی تدلیس ہے، لیکن ایک روایت آپ کے سامنے میں اور رکھ دیتا ہوں تو پھر انشاءاللہ مسئلہ کلیئر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر 2415 نمبر پر ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں جب کوئی مومن مقروض ہو کر فوت ہوتا تو نبی علیہ السلام اس کے بارے میں پوچھتے اور فرماتے کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کا سامان چھوڑا ہے؟ اگر لوگ کہتے ہاں تو آپ اس کا جنازہ پڑھاتے، اور اگر لوگ کہتے نہیں تو آپ فرماتے اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فتوحات اور غنیمتیں عطا فرمائی تو آپ نے فرمایا میں مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ تعلق رکھتا ہوں، اس لیے جو کوئی مقروض فوت ہوگا تو اس کے قرض کی ادائیگی میرے ذمہ ہے، اور جو کوئی مال چھوڑ کر فوت ہو جائے گا تو وہ مال اس کے وارثوں کا ہے۔ یہ ابن ماجہ کے اندر روایت ہے۔ تو اس میں بھی ابن شہاب زہری کی تدلیس پر کوئی کہہ سکتا ہے، لیکن یہ روایت بھائی صحیح ثابت ہے۔ صحیح مسلم کے اندر 1619 نمبر پر روایت موجود ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو کئی سندوں سے لے کے آئے ہیں، زہری والی سند سے بھی لے کے آئے ہیں۔ ایک تو یہ جواب ہے کہ بعض محدثین محققین کا یہ کہنا کہ جی بخاری مسلم کے اندر مدلس راوی کا ان آنا مضر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زہری کے علاوہ بھی یہ روایت موجود ہے مسلم شریف کے اندر، مطلب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف سندیں ذکر کی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حدثنی محمد بن رافع حدثنا شبابہ قال حدثنی ورقا عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے وہ روایت پڑھ لیں 1619 نمبر پر۔ پھر جو ہے پھر وہی محمد بن رافع، پھر حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ قال هذا ما حدثنا ابو ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے مختلف سندوں کے ساتھ جو ہے نا یہ آئی ہے۔ ایسے ہی جو یہ روایت صحیح مسلم کے اندر اور مسلم شریف کے علاوہ آپ اس کو صحیح بخاری کے اندر بھی جو ہے وہ پڑھ لیں 2298 نمبر پر بھی ہے، اور اس کے بعد یہ آپ کو جو ہے 2298 نمبر پر ملے گی، اور 2298 کے علاوہ بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی
31 نمبر پر جی، تو ادھر 6731 نمبر پر کمال کی بات یہ ہے کہ ابن شہاب زہری جو ہیں انہوں نے حدثنی کہہ کے سما کی صراحت بھی کر دی ہے، صحیح بخاری کے اندر سے سما کی صراحت مل گئی ہے، تو لہذا یہ روایت الحمدللہ صحیح ہے، بالکل صحیح روایت ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔